بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں یاسر نیازی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو دیا ہوا علم، عقل، شعور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی وجہ سے آج انسان زمین کی تہ سے لے کر سمندروں سے لے کر اوپر آسمانوں کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ زمانہ بہت بدل گیا اور بدلے گا۔ جیسے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، نیوز پیپر میں ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ چائنا نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ یعنی بنیادی خبر یہ چل رہی ہے کہ اس وقت چائنا نے آرٹیفیشل مصنوعی سورج بنا کے فضا میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس خبر کے حوالے سے میں بتانے والا ہوں کہ اصل خبر ہے کیا، کہ چائنا نے اصل میں کیا بنایا اور وہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا کے 100 سال کے ایجادات سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک ٹیلی فون اور موبائل سے بھی بڑھ کر ہے، چاند پر جانے سے بھی بڑھ کر ہے، ایک ہوائی جہاز سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں وہ ایجاد ہے، وہ ٹیکنالوجی بنائی ہے چائنا نے جس پر انسان پچھلے 100 سال سے کام کر رہا ہے۔ اتنے بڑے مشینری اور ٹیکنالوجی جس کو مصنوعی سورج کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کو بنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جواب بہت آسان ہے، تاکہ بجلی بنا سکے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا انسان بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور بجلی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں ہر ایک ملک اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بجلی بنا سکے۔ تو ناظرین، مستقبل میں تو بجلی کا استعمال اور بھی بڑھ جائے گا، اور گیس، پیٹرول اور کوئلے وغیرہ کا استعمال کم یا بالکل ختم کر دیا جائے گا، تاکہ خرچہ بھی کم ہو اور آلودگی بھی نہ بڑھے۔ دنیا میں بجلی بنانے کے بہت زیادہ سورسز ہیں، اور جیسے جیسے بجلی کا استعمال بڑھ رہا ہے، پانی سے بننے والی بجلی یعنی ڈیم سے بنائی ہوئی بجلی کم پڑ رہی ہے۔ تو پھر انسان مزید بجلی بنانے کے لیے کوئلے سے، گیس یا پیٹرول سے بجلی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ سولر اور وائنڈ ٹربائن سے بھی بجلی بناتے ہیں، مگر وہ بہت کم بنتی ہے، اتنی زیادہ مقدار میں نہیں بن سکتی۔ تو انسانوں نے ایٹمی بجلی گھر بنائے تاکہ بجلی کی کمی کو پورا کر سکے۔ مگر پانی یعنی ڈیم کے علاوہ جتنے بھی سورسز ہیں بجلی بنانے کے سب فضا کو زہریلا اور آلودہ بنا رہے ہیں۔ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، چاہے کوئلہ ہو، گیس ہو یا پیٹرول ہو، اس سے بجلی جنریٹ کرتے وقت ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح بجلی پیدا کرتے وقت تھوڑی بھی آلودگی نہ بنے، اس ماحول کو، زمین کو، انسانوں کو، جانوروں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے انسان ایسے فارمولے پر کام کر رہا تھا، جو فارمولہ اللہ رب العزت نے سورج کے سینٹر میں رکھا ہے۔ یعنی سورج کے سینٹر میں، مرکز میں ہر وقت بڑے بڑے دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ سورج کا جو سینٹر کا بیچ والا ایریا ہے، اس کا درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہاں پر ہر وقت فیوژن کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پر ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس آپس میں ملتے ہیں، اور یہ پروسیس ہر وقت جاری رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہیلیم پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ گرمی بن جاتی ہے، اور وہی گرمی اور روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور باقی سیاروں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یاسر پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، سورج کے مرکز کے بارے میں کیسے پتہ انسانوں کو؟ تو میرے بھائی، اگر قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار یہ تائید کی، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس میں موجود زمین، آسمان، ستارے، چاند اور سورج، یعنی پوری کی پوری کائنات بنا دی ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، تاکہ تم اس میں غور اور فکر کر سکو، ریسرچ کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر سکو۔ مگر معذرت کے ساتھ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہماری ریسرچ اور کوشش صرف اور صرف ٹماٹر، آلو یا کسی روٹی میں اللہ اور محمد کا نام تلاش کرنے تک ہی محدود رہ چکی ہے۔ اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اور غیر مسلم، انگریز، گورے وغیرہ اس کائنات کو پرکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا فرق ہے، ہمارے پاس کلی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ خیر، ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس، کیونکہ یہ فلسفہ کافی لمبا ہو جائے گا، ایک لمبا افسانہ بن جائے گا۔ تو یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورج کے مرکز میں ہر وقت فیوژن کا عمل ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ملتے ہیں اور اس سے گرمی بنتی ہے۔ مطلب ہائیڈروجن کے نیوکلس آپس میں مل جاتے ہیں، جس کو فیوژن کہا جاتا ہے، مگر ہم انسانوں نے زمین پر جو طریقہ اپنایا اس کو فیژن کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایٹم کے نیوکلس کو توڑ دیا جاتا ہے،
ایٹم کے نیوکلس کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اس سے بہت زیادہ انرجی یعنی حرارت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، جس کی مدد سے اس پاور پلانٹ میں ٹربائن کو چلایا جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے بجلی بنا دی جاتی ہے. یعنی سورج پر اللہ نے جو فارمولہ بنایا ہے اس میں نیوکلس آپس میں جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس کو فیوژن کہا جاتا ہے. مگر یہاں زمین پر اب تک جو انسان کا طریقہ کار رہا اس میں ایٹم کے اندر نیوکلس کو جو ہے توڑ دیا جاتا ہے، اس کو فیوژن کہا جاتا ہے. لیکن نیوکلس کے توڑنے کے عمل میں انرجی تو پیدا ہو جاتی ہے مگر ساتھ ساتھ آلودگی بھی بنتی ہے. اس سے زہریلی قسم کے ریڈیو ایکٹیو شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں، پودوں، سمندر، دریا، سب چیزوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. اس لیے انسان نے کسی ایسے فارمولے پر کام کرنا چاہا جو فارمولہ اللہ رب العزت نے سورج میں رکھا ہوا ہے، جس میں ہر وقت فیوژن کا عمل ہوتا ہے، جس میں ہائیڈروجن کے نیوکلس ملتے رہتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں جو ہے حرارت بن جاتی ہے اور ماحول کو آلودہ بھی نہیں بناتا. اب ظاہر سی بات ہے یہ عمل ایسا ہے نہیں کہ لیبارٹری میں آئے اور ہائیڈروجن کو آپس میں ملا دیا، اس سے تو بڑی تباہی جو ہے پھیل جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے سورج کے فارمولے پر کام کرنے کے لیے چائنا نے ایک مشین بنائی جس کا نام ہے ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ توکامک. بہت بڑا مشکل نام ہے، اس کو سمپلی ایسٹ بھی بول سکتے ہیں اس مشین کو، جس کو آرٹیفیشل سورج بھی کہا جاتا ہے. اس مشین کی اونچائی 11 میٹر ہے اور چوڑائی جو ہے 8 میٹر بتائی جاتی ہے اور اس کا وزن 360 ٹن یعنی 3,60,000 کلو وزنی ہے یہ مشین. اس مشین کے اوپر بہت سارے جو ہیں کور لگائے گئے ہیں. تو سوشل میڈیا پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے مصنوعی سورج بنایا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. فیس بک اور یوٹیوب پر بھی اس حوالے سے جو ہے لوگوں نے ایک ویڈیو کافی شیئر کی، یہاں پر اسکرین پر نظر آ بھی رہا ہوگا. اصل میں یہ ویڈیو کسی راکٹ کی ہے اور کیمرے کی کوالٹی بھی ایسی خاص نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سورج کو ہوا میں، فضا میں ہی اڑا دیا. تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہوا، زمین پر ہی تجربہ کیا گیا. تو سورج کے مرکز میں جو عمل ہوتا ہے وہی عمل اس مشین کے اندر کیا جاتا ہے. اب سوال تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر اتنی حرارت بنتی ہے تو وہ مشین یا لیبارٹری یا پورا کی پورا شہر تباہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس مشین کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنا دی جاتی ہے، مقناطیسی ماحول بنا دیا جاتا ہے. یعنی جب ہائیڈروجن اس مشین کے اندر جاتے ہیں تو وہ بیچ میں ہی کڑے ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں سائڈ کے ساتھ. اس مقناطیسی عمل کی وجہ سے ہائیڈروجن جو ہے اس مشین کے سائڈ کے ساتھ ٹکراتے نہیں، وہ ٹچ نہیں کرتے اور پھر اس کو اس طرح کا کرنٹ اور ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں اور پھر سے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اور جب وہ آپس میں جڑتے ہیں تو بالکل سورج کی طرح اس مشین میں بھی فیوژن ہوتا ہے اور جب فیوژن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے گرمی جو ہے جنریٹ ہوتی ہے. اتنی گرمی جنریٹ ہوتی ہے کہ سورج سے بھی تقریباً 10 گنا زیادہ گرمی یعنی حرارت پیدا ہوتی ہے. اس سے بھی حیرانی کی بات یہ کہ چائنا نے ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر دیا. یعنی اس مشین میں 150 ملین ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کو 17 منٹ تک برقرار رکھا. اس سے پہلے بھی باقی ممالک میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے اور اس کو صرف اور صرف 10 سیکنڈ تک برقرار رکھ سکے، کوئی اس کو 40 سیکنڈ تک. مگر چائنا نے کمال کر کے دکھایا کہ 17 منٹ تک سورج کی گرمی سے 10 گنا زیادہ حرارت کو سسٹین کر سکے. اب چائنا کی کوشش ہے کہ وہ 17 منٹ کے بجائے 24 گھنٹے تک اس مشین کو اس مشین کے اندر گرمی کو سسٹین کر سکیں، فیوژن کے عمل کو برقرار رکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ انرجی جو ہے وہ بنا سکیں. اگر ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ، کتنے کم خرچے کے ساتھ یہ مشین بجلی بنا سکتا ہے. میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اصل میں اس مشین کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا خرچہ اگر اس پہ ہوا تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا. یعنی چائنیز ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ مشین 1 لیٹر سمندر کے پانی سے اتنی بجلی پیدا کرے گا جتنی بجلی 300 لیٹر پیٹرول سے بنتی ہے. ویسے سوچنے کی بات ہے کہ 1 لیٹر پانی 300 لیٹر پیٹرول کے برابر بجلی بنائے گا، چونکہ پانی میں ہائیڈروجن ہوتا ہے اور اس مشین کے بنیادی کام جو ہے ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کو آپس میں جوڑنا ہے اور ہائیڈروجن کی زیادہ مقدار پانی سے ہی ملے گا. یعنی آرٹیفیشل سورج کسی کوئلے، پیٹرول یا گیس سے نہیں چلے گا بلکہ اس میں پانی کا استعمال ہوگا. بڑی حیرانی کی بات ہے. اور 1 لیٹر پانی سے اتنی بجلی یہ مشین بنائے گا جتنی ہم 300 لیٹر پیٹرول سے بناتے ہیں اور ماحول بھی آلودہ نہیں ہوگا. کسی انسان کو، جانور کو، نباتات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پانی کو خرچہ بھی کم اور ماحول بھی صاف.
یہ فیوچر ہوگا آگے ہماری دنیا کا، یعنی دنیا پھر سے پہلی کی طرح ہو جائے گی اور بہت کم عرصے میں سسٹم فیوژن کی طرف کنورٹ ہو جائے گی، اور چائنا جو ہے وہ 2026 یا 2027 تک اس مشین کو 17 منٹ کے بجائے 24 گھنٹے تک لے کر آئے گا، اور اتنی بجلی بنائے گا کہ باقی ممالک کو بھی اپنی بجلی ایکسپورٹ کروائے گا۔ تو اصل میں اس مصنوعی سورج کا بنیادی مقصد بجلی بنانا ہے، ایسا کچھ نہیں کہ یہ اوپر ہوا میں اڑے گا، یہ بالکل زمین پر ہی ہوگا اور بجلی بنائے گا۔ تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ انٹرسٹنگ معلومات اور ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال بھی رکھیے اور میرے چینل کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔